لیکن سنو، ذکر اہل بیت پر منہ بگاڑنے والوں، آج ذکر اہل بیت ہوتا ہے تو اس کو رافضیت بتانے لگا جاتا ہے۔ آج شان اہل بیت بیان کر دو تو کہتے ہیں رافضیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ابے ہم نے کہا یہ ذکر تو وہ ذکر ہے جس کو مصطفیٰ پیارے نے کیا ہے، جس کو افضل البشر نے کیا ہے، جس کو ترجمان نبی نے کیا ہے، جس کو عثمان ذو النورین نے کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سچے پکے سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سچے پکے سنی، ٹنی نہیں ہے، ہاں ڈپلیکیٹ۔ مارکیٹ میں بہت ڈپلیکیٹ مٹیریل آج کل ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی مارکیٹ ہو، جس لائن میں چلے جائیں گے کاپیاں مل جائیں گی، جس لائن میں چلے جائیں گے کلون مل جائیں گے۔ تو ہم سچے پکے سنی ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس انداز میں گنگنایا کرتے ہیں۔ حسن سنی ہے، پھر اس سے افراط و تفریط ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ رسالت۔ لیکن سنو، میں آپ کو بتاؤں، طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کے نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے، صرف چیخ چیخ کر کے نعرے لگانا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ محبت تو یہ ہے کہ صحابہ کے دشمنوں کا، صحابہ کی توہین کرنے والوں کا رد ہو، صحابہ کی توہین کرنے والوں کا رد ہو۔ یاد کرو، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مولوی پیدا ہوا، اس خبیث کا نام تطہیر احمد ٹانڈوی ہوا۔ آپ تمام حضرات کو یاد ہوگا، اس خبیث نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ صحابہ سے زنا ہوا، معاذ اللہ۔ مجھے بتائیں وہ لوگ جو صحابہ کی محبت کا جھوٹا دکھاوا کرتے ہیں، جو صحابہ کی عظمت کا جھوٹا نام لیتے ہیں، کہاں مر گئے تھے اس وقت، کہاں گھس گئے تھے اس وقت جب تطہیر احمد ٹانڈوی جیسے خبیث نے صحابہ کی شان میں توہین کری تھی؟ تمہیں بہت اچھے سے یاد ہوگا، اس وقت بھی اگر عظمت صحابہ پر کسی نے پہرا دیا تھا، اس وقت بھی اگر صحابہ کی شان پر کسی نے پہرا دیا تھا تو اور کوئی نہیں، سچے سنی تھے، حشمتیہ والے تھے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان خلفائے راشدین، خانقاہ حشمتیہ۔ جب تمہارے بڑے بڑے جو تھے نا، نہیں حضرت، جب تمہارے بڑے بڑے بلوں میں گھسے بیٹھے تھے، تب یہ غلامان شیر ہندوستان صحابہ کے دشمنوں کو کچل رہے تھے۔ سنو، یہ مجمع صدور شیر ہندوستان کے چاہنے والوں کا ہے، یہ مجمع خانقاہ حشمتیہ، خانقاہ حشمتیہ، اس میں بھی بیان کر دوں اصلی خانقاہ حشمتیہ۔ جی 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 بے شک، حق ہے۔ ہمیں ڈی این اے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈی این اے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے تیور ہمارا ڈی این اے بتا دیا کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ ہماری نسل میں اس کا ہماری نسل میں، ابے ہمیں ڈی این اے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری شکل دیکھتے ہو تمہارے پسینے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ تو جس وقت سبحان اللہ کے بڑے بڑے بلوں میں گھسے بیٹھے تھے، جی جی، اس وقت یہ غلامان شیر ہندوستان صحابہ کے دشمنوں کا منہ کچل رہے تھے۔ اور آج بھی سنو، یہ مجمع آج بھی صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے والا ہے اور اہل بیت پر اپنی جان۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صاحب نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی
فطرت رسول اللہ کی. سنیے بس جلدی جلدی ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میری روانگی ہوگی. حدیث پاک ہے لیکن سنو، آج حالات بس سے بدتر کر دیے ہیں. آج ذکر اہل بیت کرنا معاذ اللہ رب العالمین غضب ہو گیا ہے. کوئی خبیث اٹھ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ پک رہا ہے، کوئی خبیث شہر یار جیسا اٹھتا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین کربلا کو بالی ووڈ کی اسکرپٹ بتاتا ہے. کوئی معاذ اللہ اشتیاق جیسا اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ واقعہ کربلا میں جتنے جھوٹ ہیں اتنے جھوٹ کسی کہانی میں نہیں ہے. کوئی الیاس پادری جیسا خبیث ہے، وہ کہتا ہے کہ سجدہ امام علی مقام ہی نہ تھا. کوئی معاذ اللہ اٹھتا ہے اور سیدتنا فاطمہ زہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کے شان میں کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان سے خطا ہوئی. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ. سنو، ہمیں تم جیسے ڈھونگیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تم نمک حرام نہیں چاہیے ہو، ہمیں حسن حسین کی محبت چاہیے، ہمیں فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی چاہیے. اور قسم خدا کی جس کو بھی یہ نعمت الہیہ مل گئی سمجھو جنت مل گئی، سبحانت مل گئی. بے شک. سنو حدیث پاک، مسند امام احمد بن حنبل کتاب ہے، حدیث نمبر بھی یاد کر لو، 1790 1790. یہ حدیث پاک کا نمبر ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے، مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں. حدیث پاک کافی تفصیلی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں جو اہل بیت میں ہیں. حضرت، زور سے بولو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی. آپ کا جو گھر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے گھر کی کتاب نہیں ہے. مسند امام احمد بن حنبل ہے، حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے، مسجد نبوی شریف کے راستے پر پڑتا ہے. سبحان اللہ. اس گھر میں ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، پرنالے ہوتے ہیں گھروں میں، پانی جہاں سے بہتا ہے، پانی جہاں سے نکلتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کا جو پرنالہ ہے وہ مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے. کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف کے راستے پر ہے وہ پرنالہ. تو ایک دن جمعے کا وقت تھا. حضرت ترجمان نبی، ہم زبان نبی، سیدنا عمر فاروق اعظم، سبحان اللہ، بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم ہے، جمعے کا دن ہے، نئے کپڑے آپ نے پہنے ہیں. کپڑے پہننے کے بعد آپ مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر کا وہ پرنالہ پڑا. اس پرنالے سے کچھ ناپاک پانی بہ رہا تھا، جس کی چھینٹیں حضرت عمر فاروق اعظم پر آ گئیں. آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے. لوگوں سے پوچھا یہ پرنالہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عبداللہ ابن عباس کا پرنالہ ہے. آپ نے حکم دیا اس کو ہٹا دو. پرنالہ ہٹا دیا گیا. آپ واپس تشریف لے گئے، دوسرے کپڑے پہن کر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. لیکن جب یہ معاملہ اور واقعہ ہوا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس موجود نہ تھے. بعد میں تشریف جب لائے تو پوچھا یہ پرنالہ کس نے ہٹایا؟ لوگوں نے عرض کرا امیر المومنین کا حکم تھا. 22 لاکھ مربع میل کا جو بادشاہ ہو اس کا حکم تھا پرنالہ ہٹا دو، ہم نے ہٹا دیا. آپ نے کچھ نہ کہا. اس وقت ریاست مدینہ المنورہ کے اندر حضرت ابن عبی، حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے. آپ نے زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، کسی بارش منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو. تو اس کی پریشانی نہیں جاتی.
بھی ہو تو بولو، بولے میرے کو بولو، سردر ہو تو بولنے میں مولا یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو در علی سے آواز آئی، یہ علی کے کتے ہیں جو شیر ہے شیر. اب آؤ علی علی کہنے والے پہ حکم لگانے والوں، آؤ. مجھ سے کہنے لگے آپ مولا علی کا نام بہت لیتے ہیں. میں نے کہا بھیا ہم رضوی ہیں. مطلب میں نے کہا ہم رضوی ہیں اور سچا رضوی علی کا نام لے گا. تو مولانا بولے کیسے؟ میں نے کہا جو احمد رضا میں رضا ہے علی کے شہزادے کا ہے. سیدنا آل رسول احمدی شہزادہ علی بلگرام شریف جاؤ تو علی، قلبی شریف جاؤ تو علی، میں جاؤ تو علی، اجمیر مولا پہنچے تو علی، بغداد میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو علی، اور کربلا میں پہنچے تو شہزادہ. آپ حضرات راستہ خالی کریے. آپ حضرات راستہ چھوڑیں گے تو حضرت تشریف لائیں گے نا. آپ حضرات راستہ خالی کر دیں. ہاں راستہ خالی کر دیں، حضرت کو آنے دیجیے. راستہ خالی کر دیں آپ حضرات. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. آمد حضور شیر ہندوستان. سنو، پہچان لو شیر ہندوستان کا لخت جگر تمہارے سامنے بیٹھ. نعرہ تکبیر، بلند آواز، نعرہ رسالت، نبی رحمت اعلی حضرت شہزادہ شیر ہندوستان حضرت علامہ شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ یہ اور دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے. لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم. جو کام پولیس کرتی ہے وہ غلام خواجہ بھی کرتی. آپ حضرات بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ. جلدی سے جلدی آجائے، جلدی سے آپ حضرات بیٹھ جائیں. سرکار شہزادہ حضور مظہر اعلی حضرت فاتح کشمیر حشمتی شمشیر حضور سیدی سرکار حقائی مولائی سرکار حضور فاتح کشمیر کی آمد ہو چکی ہے. نبی رحمت اعلی حضرت شہزادہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ شاہ مفتی محمد شمائل رضا خان صاحب ملا حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ بھی تشریف فرما ہے، اور شہزادہ حضور ناصر ملت کا خطاب نایاب سماعت کریں. آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا دیدار کرتے رہیں اور میرے ٹوٹے پھوٹے بول سنتے رہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد عادل الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھ لو یہ چہرے ہیں. ہم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ڈی این اے دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دیکھ کے تم سمجھ جاتے ہو یہ ڈی این اے کس کا ہے.
سبحان یہ سبحان اللہ، سبحان شیر رضا کا شیر یہاں بیٹھ گیا ہے اور وہاں تمہارے پسینے چھوٹنے لگے ہیں۔ بیش بیش سنو بس بہت جلدی جلدی جو میں واقعہ آپ حضرات کو بیان کر رہا تھا حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے، ذہن کو حاضر رکھ لیجئے، بس جلدی جلدی میری دو باتوں کو سنتے چلیے، اس کے بعد خدا حافظ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا گھر ہے، پرنالے سے حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین کے کپڑے ناپاک ہو گئے، آپ نے پرنالہ ہٹوا دیا، آپ نے پرنالے کو ہٹوا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے، واپس تشریف لائے، جب واپس تشریف لائے دیکھا یہ کہ پرنالہ ہٹا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھا یہ پرنالہ کس نے ہٹوایا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کا حکم ہے، یہ بادشاہ اسلام کا حکم ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کا حکم تھا، لہذا پرنالہ ہٹوا دیا۔ اب یہاں سے سنیے، اس وقت حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مقدمہ پیش کر دیا۔ کیا کرا؟ زور سے بولو، مقدمہ پیش کر دیا کہ میرے گھر کے پرنالے کو بنا میری اجازت کے ہٹوا دیا۔ وہ اور کوئی نہیں، حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چاہتے تو وہیں سے منع کر سکتے تھے کہ امیر المومنین کے خلاف مقدمہ لکھوانے آئے ہو، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے سامنے جو ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو طلب فرمایا اور یہ پیغام بھجوایا کہ آپ کے تعلق سے اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے، لہٰذا آپ حاضر ہو جائیں۔ حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو مقدمے کی سنوائی شروع کری گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کچھ بولنا چاہا تو حضرت عبی نے روک دیا، نہیں، پہلے حضرت عباس بولیں گے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، جاؤ مسند امام احمد بن حنبل کو اٹھاؤ، 1790 حدیث کا نمبر ہے، اور جا کر کے یہ واقعہ اس میں پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ آپ بولیں گے، عمر فاروق اعظم کو خاموش کر دیا گیا۔ کیا آپ تمہارے نزدیک حضرت عبی بھی شیعہ ہو گئے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ یہ میرا گھر کا پرنالہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہٹوا دیا، میں موجود بھی نہ تھا اور میں حاضر بھی نہ تھا، اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے پرنالے کو ہٹوا دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب نے حضرت عمر فاروق اعظم سے جواب طلب کیا، جانے شان عدالت جواب دے رہا ہے، ترجمان نبی جواب دے رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو وہ پرنالہ ہٹوایا وہ مسجد نبوی شریف کے راستے پر پڑتا تھا، اس پرنالے کے پانی سے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تھے، اس پرنالے کے پانی سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، مسلمانوں کے لیے ایذا بن رہا تھا، اس لیے میں نے جو پرنالہ وہ ہٹوایا تو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہٹوایا۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہٹوایا۔ یہیں پہ بات ختم ہو سکتی تھی، قاضی صاحب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا گھر کا پرنالہ ہٹ گیا، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ پرنالے کو ہٹا دیا گیا، آپ کسی دوسری طرف پرنالہ بنا لیں، کوئی معاملہ نہ تھا، کوئی مسئلہ نہ تھا۔ لیکن نہیں، وہ قاضی صاحب جانتے تھے یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ فرمایا اے حضرت عبداللہ آپ کو اور کچھ کہنا ہے تو سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے آپ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انہو للموضعی واللہ انہو للموضع الذی وضعہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسم خدا کی وہ پرنالہ عبداللہ نے نہیں، نبی کائنات۔ اس پرنالے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ گھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دیا تھا، اس گھر کی نیو بھی حضور نے رکھی تھی اور وہ پرنالہ بھی خود حضور نے لگایا۔ اب یہاں سے سنو اصل واقعہ۔
جو میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم فوراً یہ سنتے ہی کھڑے ہو گئے. دلیل کہاں ہے؟ حوالہ کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ نہیں. ہاں، وہ عمر فاروق اعظم تھے، وہ ترجمان نبی تھے. کھڑے ہوئے اور عرض کرا حضور مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. ترجمان نبی کہاں کھڑا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ وہ اہل بیت سے معافی مانگ رہا ہے. اور صرف معافی نہیں مانگی، آپ نے ارشاد فرمایا اب عمر کھڑا ہوتا ہے، آپ کی سیڑھی بن جاتا ہے، آپ میرے اوپر تشریف لائیے اور اس پرنالے کو وہیں پر لگائیے جہاں حضور نے لگایا تھا. سبحان اللہ. بہت مدینہ منورہ میں اس وقت صحابہ موجود تھے. کسی کو بھی حکم دے دیا جاتا، کوئی بھی صحابی وہ پرنالہ لگا سکتا تھا نا. ذہن میں آنے والی بات ہے نہیں ہے؟ کوئی بھی صحابی سے کہہ دیتے جناب امیر المومنین تو کوئی بھی صحابی اس پرنالے کو لگا دیتا. نہیں صحابہ تھے، کسی مزدور کو لے کر کے لگوا دیا جاتا. کوئی بھی مزدور کو مزدوری دے دی جاتی، وہ مزدور اس پرنالے کو لگا دیتا. لیکن نہیں، عمر فاروق اعظم خود سیڑھی بنے، عبداللہ ابن عباس کو اپنے اوپر سوار کیا اور یہ پیغام دے دیا دنیا کے آخری وقت تک کے ناصبیوں کو. یہ پیغام دے دیا ان دنیا کے خبیث کتوں کو جو عظمت اہل بیت پر بھوکا کرتے ہیں، جو عظمت اہل بیت کا انکار کیا کرتے ہیں، کہ فاروق کا عقیدہ یہ ہے خود جھک جاتا ہے، عظمت اہل بیت کو اٹھا دیا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ طریقہ جو آج تم پوچھتے نا یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے، تو یہ ہم حضرت عمر فاروق سے لائے، یہ ہم ترجمان نبی سے لائے، یہ ہم جانے شان عدالت سے لائے. سنو، بولے نابل بھیا نعرے دے دیتے ہیں، نئے نئے نعرے. بولے پتہ نہیں کہاں سے شمائل بھیا نئے نئے نعرے لگاتے ہیں. بولے کون سے نعرے لگاتے ہیں؟ بولے اہل بیت کے نعرے لگا لیتے ہیں، نئے نئے نعرے نکال دیے ہیں. حضرت علی کا نعرہ نکال دیا ہے، اہل بیت کے نعرے نکال دیے. ہم نے کہا گھوچوؤں تم نے سمجھا ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں ہو. اہل بیت کا نعرہ ہو، مولا کائنات کا نعرہ ہو، سیدہ فاطمہ کا نعرہ ہو، یہ نعرہ کوئی نعرہ نیا نہیں بلکہ 1400 سال پرانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت اطہار. سبحان اللہ سبحان. ابا کے نعرے لگے زندہ آباد، چچا کے نعرے لگے زندہ آباد، ددا کے نعرے لگے زندہ آباد، خود کے نعرے لگے تو کودے کودے نہ رہو. ابے تمہیں اپنے ابا کے نعرے مبارک ہو، ہمیں احمد مختار کی سبحان اللہ سبحان. نعرے حیدری، یا علی یا علی، نعرے حیدری، یا علی یا ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، سن رایا شیر آیا. زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. سنو بیٹا، سنابل بھیا نا ہوم ورک دیتے ہیں تمہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہوم ورک دیتے ہیں. کیونکہ ہوم ورک کا طریقہ کیا ہے کہ جو بچہ اسکول یا مدرسے میں جاتا ہے، جب اس کے خالی دن ہوتے ہیں نا، تمہارے سال پورے سال خالی رہتے ہیں، کام کرنا ہے نہیں کچھ، کتاب اٹھانا ہے نہیں کوئی، دیکھنا کوئی حدیث پاک نہیں ہے، کوئی بزرگوں کے اقوال کی طرف توجہ نہیں ہے،
تو خالی دن ہوتے ہیں نا مدرسے کے، جب خالی دن ہوتے ہیں تو استاد ہوم ورک دیا کرتے ہیں، جاؤ بیٹا ذرا اس پہ کر کے لاؤ کام، جاؤ بیٹا یہ ہیڈنگ دی اس پہ پیراگراف بنا کے لاؤ۔ تو سنابل بھیا تمہیں ہوم ورک دیتے ہیں، تم محنت کرنے لگ جاتے ہو، ابے یہ تو ان کا شکر ادا کرو۔ زندہ باد زندہ باد۔ بولے یہ اہل بیت کے نعرے اس لیے لے کر کے آئے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ دب جائے۔ بولے اہل بیت کے نعرے انہوں نے اس لیے نکالے ہیں کہ اعلی حضرت کے نعرے کو ختم کر دیا جائے۔ ہم نے کہا بے بھامڑ کچھ پڑھ لے، اہل بیت کے نعرے مسلک کو دبانا نہیں، مسلک کو زندہ کرنا ہے۔ اہل بیت کے نعرے یہ رافضیت نہیں بلکہ خالص سنیت۔ اعلی حضرت بولے بارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت تیرا کو سلام۔ میرے بولنے میں غلطی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔